والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے موضوع پر مسح کے مسائل لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے بھی کچھ مسائل ہمارے گزرے تھے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں 4 مسائل کے اوپر بحث کروں گا، 4 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں سے پہلا مسئلہ، اگر کوئی موزہ اونی موزہ ہے، یعنی اون کا بنا ہوا ہے، یا سوتی موزہ ہے، باریک ہے، لیکن اس کے اوپر اس کو مجلد کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر چمڑا چڑھایا گیا ہے، اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس کو پہن کر 3 میل کا راستہ اگر پیدل چلیں تو نہ پھٹیں، تو کیا ایسے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں شریعت یہی کہتی ہے کہ اس میں لا محالہ کوئی شک نہیں ہے، ایسے موضوع کے اوپر مسح جائز ہے، مسح کر سکتے ہیں۔ اونی موزہ ہے یا سوتی موزہ ہے، کپڑے کا بنا ہوا ہے، باریک ہے، لیکن اس کو مجلد کیا گیا ہے، اس کے اوپر نیچے چمڑا چڑھا دیا گیا، آزو بازو پورا، اور وہ اتنے مضبوط ہیں کہ 3 میل جو ایک فرسخ ہوتا ہے، 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ، اگر پیدل چلنے پر نہ پھٹیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی موزہ سوتی ہے یا اونی موزہ ہے، اس کو صرف منعل کیا گیا ہے، یعنی کہ منعل کس کو کہتے ہیں؟ تلوے کا جو حصہ ہے، یعنی کہ یہ قدم ہے، قدم کے نیچے کا حصہ اور اوپر کا حصہ، یہ تلوے کا حصہ۔ اگر کوئی موزہ سوتی ہے یا اونی ہے، اون کا بنا ہوا ہے، یا سوتی موزہ ہے، سوت سے بنا ہوا ہے، کپڑے کے موزے ہیں، اور اس کو جو ہے صرف منعل کیا گیا ہے، یعنی کہ نیچے اس موزے کا جو نیچے کا حصہ ہے تلوے کا طرف کا، صرف اس کو مجلد کیا گیا ہے، اس کے اوپر چمڑا چڑھایا گیا ہے، تو کیا ایسے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جائز ہے، ایک جماعت کہتی ہے جائز نہیں، لیکن ان دونوں قولوں میں بہتر قول دوسری جماعت کا ہے کہ ایسے موضوع پر مسح کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہی بہتر اور افضل ہے۔ اور وہ جو منعل کیا گیا ہے، قدم کے نیچے کے حصے کو جو مجلد کیا گیا ہے یا چمڑا چڑھایا گیا ہے، اگر وہ اتنا مضبوط بھی ہو کہ 3 میل چلنے پر بھی نہ پھٹیں، تو بھی بہتر یہی ہے کہ ایسے موزے پر مسح نہ کرے، بلکہ صرف اور صرف چمڑے کے موزے پر ہی مسح کریں، اور یا تو پھر ایسا جو ہے اونی یا سوتی موزہ جس کو مجلد کیا گیا ہے، اوپر کا جو مسئلہ گزرا ہے، پہلا مسئلہ کہ جس کے اوپر نیچے آزو بازو سب جو ہے چمڑا چڑھایا گیا ہے،
ایسا موزہ اگر ہے تو آسانی کے ساتھ کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، ایسے موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی موزہ مجلد یا منعل نہ ہو، یعنی کہ کوئی سوتی موزہ ہے یا اونی موزہ ہے، اس کو مجلد بھی نہیں کیا گیا یا پھر جو ہے منعل بھی نہیں کیا گیا۔ مجلد کا مطلب پورا موزہ، سوتی کا یا اونی کا موزہ جس کو پورے طریقے سے چمڑا چڑھا دیا گیا ہو اس کو مجلد کہتے ہیں۔ منعل صرف قدم کے نیچے کے حصے کو چمڑا چڑھا دیا جائے، تلوے کے طرف کا حصہ، اس کو منعل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اونی موزہ ہے یا سوتی موزہ ہے، اس کو نہ تو مجلد کیا گیا نہ تو منعل کیا گیا، لیکن وہ اونی موزہ یا سوتی موزہ اتنے دبیز ہوں، اتنے مضبوط ہوں، اتنے موٹے ہوں، اگر صرف اسی کو پہن کر 1 فرسخ 3 میل 5 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا راستہ اگر چلیں پیدل تو بھی نہ پھٹیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس اونی موزے پر، سوتی موزے پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اتنے دبیز ہوں، اتنے موٹے ہوں، اتنے مضبوط ہوں کہ 3 میل پیدل چل کر بھی وہ نہ پھٹے، یہ اس کے لیے شرط ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر چمڑے کے موزے جو کہ سردیوں میں پہنا جاتا ہے، ہمارے جو ہے علاقے کے اندر اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، آندھرا کا علاقہ ہے، اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، اور آندھرا کے علاقے میں خصوصاً کڑپا ضلع ہے، یہ جو ہے ایسا گرم علاقہ ہے کہ اس میں اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ بھی اگر سردی ہو جائے تو یہاں کی سردی کے لیے صرف اوپر سے ایک صدری پہن لی جائے یا باریک جو ہے سوٹر پہن لیا جائے تو اس سے کام چل جائے گا۔ لیکن جہاں سردی کے علاقے ہیں، جس علاقے میں سردی زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے، مثال کے اعتبار سے ہمارے جو ہے کرناٹک کا علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے مہاراشٹر ہے، راجستھان ہے، اور مدھیہ پردیش ہے، اسی طریقے سے یو پی کا علاقہ، یو پی کی ٹھنڈ تو بہت ہی مشہور ٹھنڈ ہے کہ سردی کے زمانے میں اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ تو ان علاقوں میں چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں، اور میں خود جو ہے اس چمڑے کے موزے کا استعمال میں نے خود کیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے بھی مسح کیا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں جب ہم دیوبند کے اندر تھے تو سردی کا زمانہ آتا تو ہم بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو جہاں ٹھنڈی زیادہ ہوتی ہے سردی کے علاقوں میں، جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے وہاں لوگ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں، اور چمڑے کا موزہ ڈائریکٹ نہیں پہنا جاتا، کیونکہ ڈائریکٹ اگر چمڑے کا موزہ پہنیں گے، پہن کر جب نکالیں گے تو اس موزے میں ایک قسم کی بدبو پیدا ہوگی، اور وہ بدبو بہت خطرناک رہتی ہے، آدمی اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے عام طریقے سے رواج کیا ہے کہ پہلے لوگ باریک اونی یا سوتی موزہ پہنتے ہیں۔ آج کل جو چل رہا ہے کپڑے کا، جس کو شوز میں، جوتے میں استعمال کیا جاتا ہے، ساکس کہتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، اس کو پہن کر اس کے اوپر چمڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اندر کپڑے کا ساکس، باریک ساکس پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر چمڑے کا موزہ پہن لیا،
تو کیا یہ آدمی اس چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں، شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی اندر ساکس پہن لیں، باریک موزہ پہن لیں، اس کے اوپر پھر چمڑے کا موزہ پہن لیں، اس کے اوپر مسح کرنے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے، مسح کر سکتے ہیں۔ اندر باریک موزہ ہے، باریک ساکس پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے، اس چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کا الٹا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اندر چمڑے کا پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر سوتی موزہ پہن رہا ہے، اونی موزہ پہن رہا ہے، یا ایسا باریک ساکس پہن رہا ہے جو 3 میل چلنا ناممکن سی بات ہے۔ 3 میل کیا، کچھ میٹر بھی نہیں چل سکتے، 10-15 میٹر اگر چلے تو بھی اس میں پھٹن پیدا ہو جائے گی، وہ پھٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی اس مسئلے کو الٹا عمل کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں۔ پہلے چمڑے کا موزہ پہن لیا، اس کے اوپر ساکس پہن کر اس پر مسح کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اس کی تو اجازت ہے کہ باریک ساکس اندر پہنے، اس کے اوپر چمڑے کا موزہ پہنے، اس موزے پر مسح کرے، اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن اس کے عکس میں، اس کے برعکس جو مسئلہ بنتا ہے، اس کے اوپر اس کی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ جو ہے آج کے 4 مسائل جن کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، صرف 4-5 مسائل ہی میں آپ حضرات کے سامنے جن کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی اگر 7-7، 8-8، 9-9 مسائل اگر دیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ، تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو رہا ہے، اور لوگوں کو آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے دقت ہو رہی ہے۔ تو اس لیے مسائل کو کم کر کے ویڈیو کا جو وقت ہے اس وقت میں کمی کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی سہولت ہو جائے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے ویڈیو کو دیکھنے میں۔ تو یہ 4 مسائل جن کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، آگے بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ آگے ویڈیوز کے اندر آئیں گے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور جتنا ہو سکے دوسروں سے شیئر کرتے جائیں۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو آگے بڑھانے میں مدد کریں۔ انشاءاللہ آگے جتنا جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ سنتے رہیں گے، جتنے لوگ ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، اس پر آپ کو ضرور بھی ضرور ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتے رہیں گے، آپ بھی نیکیوں کے مستحق ہو جائیں گے، ثواب کے مستحق ہو جائیں گے، اور دوسروں کا بھی بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جتنے آپ کے جو ہے دوست احباب ہیں، ان تک ہماری ان ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں، دوسروں سے زیادہ شیئر کرتے جائیں، دوسروں کو ہمارے چینل میں داخل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عبادتوں کو مکمل کر سکیں، ان لوگوں کو بھی مسائل کا علم حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ مسائل جو چل رہے ہیں، ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔